ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہمالیہ کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں بسا ہوا تھا جس کا نام نور نگر تھا۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور اپنے لوگوں کی سادگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا برگد کا درخت تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گاؤں کی تاریخ کا امین ہے۔ اس درخت کے سائے میں گاؤں کے بزرگ بیٹھ کر اپنی جوانی کے قصے سنایا کرتے تھے اور بچے کھیلا کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ ہر روز صبح سویرے اپنے کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کتابیں پڑھتا۔ اسے کہانیاں پڑھنے اور لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ ایک دن وہ بھی ایک بڑا کہانی کار بنے گا اور اس کی کہانیاں پوری دنیا میں پڑھی جائیں گی۔ احمد کے گاؤں میں ایک اور لڑکی رہتی تھی جس کا نام زہرا تھا۔ زہرا گاؤں کے نمبردار کی بیٹی تھی اور اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ احمد اور زہرا بچپن کے دوست تھے اور ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن ان کی محبت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کی سماجی حیثیت تھی۔ احمد ایک غریب کسان کا بیٹا تھا جبکہ زہرا ایک امیر نمبردار کی بیٹی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بہت بڑے میلے کا اہتمام کیا گیا۔ میلے میں دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس میلے میں کہانی سنانے کا ایک مقابلہ بھی رکھا گیا تھا۔ جیتنے والے کو انعام کے طور پر ایک خطیر رقم اور گاؤں کے سب سے بڑے کتب خانے کی رکنیت دی جانی تھی۔ احمد نے اس مقابلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ یہ مقابلہ جیت گیا تو شاید زہرا کے والد اس کی قابلیت کو مان لیں اور ان کے رشتے کے لیے راضی ہو جائیں۔ احمد نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین کہانی لکھی۔ اس کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے بارے میں تھی جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی کہانی میں محبت، جدوجہد اور امید کے رنگ بھرے۔ جب اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی تو پورے میلے پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ لوگ اس کی کہانی میں کھو گئے۔ جب اس نے کہانی ختم کی تو پورا میلہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ مقابلے کے منصفین نے احمد کو اس مقابلے کا فاتح قرار دیا۔ زہرا کے والد بھی اس کی کہانی سے بہت متاثر ہوئے۔ مقابلے کے منصفین نے احمد کو اس مقابلے کا فاتح قرار دیا۔ زہرا کے والد بھی اس کی کہانی سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے احمد کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ تم ایک عام سے کسان کے بیٹے ہو، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ قابلیت کسی کی جاگیر نہیں ہوتی۔ مجھے تمہاری اور زہرا کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سن کر احمد اور زہرا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ احمد نے اپنی کہانیوں سے نہ صرف اپنے کا نام روشن کیا بلکہ پوری دنیا میں ایک مشہور کہانی کار کے اس نے ثابت کر دیا کہ اگر انسان کے ارادے مضبوط ہوں تو کوئی بھی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کئی سال گزر گئے، احمد اب ایک بوڑھا آدمی بن چکا تھا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی چمک اور دل میں وہی جوش باقی تھا۔ وہ اب بھی ہر شام برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بچوں کو کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ اس کی کہانیاں سن کر بچوں کی آنکھوں میں خواب جاگ اٹھتے۔ ایک دن احمد نے اپنی آخری کہانی لکھی۔ یہ کہانی اس کی اپنی زندگی کی کہانی تھی۔ اس نے اس کہانی میں اپنی محبت، اپنی جدوجہد اور اپنی کامیابیوں کا ذکر کیا۔ اس نے لکھا کہ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں انسان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر انسان ہمت نہ ہارے اور اپنے خوابوں پر یقین رکھے تو ایک دن وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ اپنی آخری کہانی لکھنے کے بعد احمد نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند لیں، لیکن اس کی کہانیاں آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کے دلوں میں امید کی شمع روشن کرتی ہے۔ نور نگر کا برگد کا درخت آج بھی وہیں کھڑا ہے اور احمد کی کہانیوں کا گواہ ہے۔ جب بھی ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے سرسراتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ احمد کی کہانیاں سنا رہے ہوں اور ان کے دلوں میں امید کی شمع روشن ہو جاتی۔